السلام علیکم ناظرین، میں صاحب رخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ ناظرین، پتن کی طرف سے ایک اہم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے گزشتہ سال، اس میں کس پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ انتہائی عام صورتحال ہے اور پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ پتن نے جو انکشافات کیے انتہائی سنگین ہے، اور سنگین اس طرح سے ہیں کہ پتن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے 64 نئے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں دھاندلی کے لیے اور جبر کے لیے۔ 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے پاکستان میں، ڈیموکریسی کے حوالے سے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر کی الیکشن کے حوالے سے، کہ کس طرح 64 ذرائع استعمال کر کے پاکستان میں گزشتہ انتخابات کو دھاندلی زدہ بنایا گیا، اور مبینہ طور پر جو نون لیگ 17 سیٹیں جیتی تھی اس کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کا موقع دیا گیا۔ یہ انتہائی عام صورتحال تھی، اور جس کے بعد پاکستان میں جو حالات ہے جو کہ تو ہیں، معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور ملکی جو نظام ہے وہ بھی تقریباً کولیپس کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو بھی یہ جو رجیم چینج کے بعد اور اس کے بعد جس طرح دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، اور سپریم کورٹ کو بھی جو عدالتی نظام تھا وہ بھی درہم برہم کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اور میڈیا بھی جو ہے وہ بھی آخری سانسیں لے چکا ہے، اور میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ صورتحال ہے، اور یہ سب کچھ اس بیس پر ہوا کیونکہ جو گزشتہ انتخابات تھے وہ انتہائی دھاندلی زدہ تھے، اور پتن نے جو رپورٹ جاری کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، اس کو آئینہ دکھا رہی ہے یہ رپورٹ۔ سب پاکستانی کو یہ رپورٹ پڑھنی چاہیے کہ کس طرح ہمارے جو ووٹ ہے اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اور من پسند جو پارٹیاں ہوتی ہیں جو یہ باور کراتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور انہیں فری ہینڈ دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ان جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا 8 فروری کے انتخابات میں۔ پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی گزشتہ انتخابات میں، اس کا حق نہ دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو پٹیشنز ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں، اور وہ رینگ کر جو ٹریبیونلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ بھی صفر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں سپریم کورٹ کو فتح کر لیا جائے وہاں پہ چھوٹے موٹے ٹریبیونلز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریبیونلز ابھی تک جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکے، اور دھاندلی کی جو پٹیشنز ہیں وہ جوں کی توں ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے جو اقتدار دیا گیا تھا، جو نمائندگان کو جتوایا گیا تھا، وہ بھی ایک پی ٹی اے کی طرف سے ایک سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے تھے، اور جو نون لیگ ہے اس کے کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوا دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، اور اس حکومت نے آنے کے بعد جو فارم 47 کے ذریعے بنی تھی، انہوں نے آنے کے بعد سسٹم کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا۔ سپریم کورٹ کو فتح کیا گیا، عدالتی نظام کو فتح کیا گیا، میڈیا کو فتح کیا گیا، اور اس سب کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، اور اس وقت صرف اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے پاکستان میں۔ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ اب رپورٹ شائع ہو چکی ہے، اور یہ کان کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور قوم کو بھی جاننا چاہیے کہ 8 فروری کو کس طرح انتخابات چرائے گئے تھے، اور یہ پتن کی رپورٹ جو ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ دھاندلی کے 64 نئے ذرائع سے دھاندلی کی گئی اور پاکستان میں الیکشن کو چرایا گیا۔ دوسری اگر میں بات کروں تو 9 مئی کے بعد افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے عوام کو، خاص طور پر جن کی سمپتیز یا سپورٹ پی ٹی اے کے ساتھ تھی، یا پی ٹی اے کے عہدیداران تھے، ان کے ساتھ ایک ستیلا جو سلوک ہے وہ کیا جا رہا ہے، جیسے اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں پی ٹی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور مبینہ طور پر بہت سارے پی ٹی اے کے ایسے بزنس میں رہنما ہیں جو اپنی جان چھڑوانے کے لیے کروڑوں روپے آفرز کر چکے ہیں، کچھ دے کر جو ہے وہ اپنی جان بخشی کروا چکے ہیں۔
اور کئی ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کر، اور یہ پیسے ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں روپے لے کر ان کی جان بخشی کروائی گئی، ان کے بزنس کو جو ہے وہ چھوڑا گیا، ادروائز ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، اور صرف وہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے، یا تو جنہوں نے پریس کانفرنس کی، یا جنہوں نے بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی تعداد میں، بڑی اماؤنٹ میں پیسہ آفر کیا، پیسے دیے گئے، اور کن لوگوں نے لیے پیسے یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، اور جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہمارے ادارے اس ناج تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے پیسے لے کر ان کی جان بخشی کر رہے ہیں۔ اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ ان کے کاروبار کو بچانے کے لیے ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیا جائے گا، آپ کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، بہت سارے جو گھر ہیں وہ گرائے بھی گئے، اور کچھ ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں مبینہ طور پر، کوئی ثبوت بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بڑی مقدار میں پیسہ لے کر جو ہے ان کی جان بخشی کروائی گئی، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور بٹ یہ حقیقت ہے کہ پیسے لے کر بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو چھوڑا گیا۔ اب وہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی جو رقم ہے وہ ہے جو عام لوگوں کو دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے کب جو ہے ہماری عدالتیں انصاف کر پائیں گی، مگر بہت مشکل ہے، کیونکہ عدالتی نظام جو ہے ہمارا کولیپس کر چکا ہے، اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی ابھی تک۔ اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ایک بہت بڑا جو ہے پتہ کھیلا ہے، انتظار پنجوتھا جو ہے ان کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے، چیف آرگنائزر لگایا گیا آئی ایل ایف کا، کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے وہ قانون اور آئین کی جنگ ہے، اور وہ وکلا نے لڑنی ہے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اٹیچ تھے وکلا، جو عہدیداران تھے، وہ بیسیکلی کمپرومائز تھے، اور انتظار پنجوتھا کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ امید ہے کہ وہ آئی ایل ایف کو آرگنائزڈ کریں گے بہترین انداز میں، کسی لگی لپٹی کے بغیر، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلے مزید سڑکوں پر ہوں گے، عدالتوں میں ہوں گے، اور وکلا جو ہے، وکلا میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ وکلا سڑکوں پر نکلیں گے، اور جس طرح پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا ہے، وہ اس کی بقا کے لیے جنگ لڑیں گے، اور اس کے لیے جو انتظار پنجوتھا کا جو انتخاب ہے عمران خان کی طرف سے، وہ خوش آئند ہے۔ بات کریں امریکی جو پریشر ہے وہ دن بدن اسٹیبلشمنٹ پر، حکومت پر بڑھتا جا رہا ہے۔ ولسن نے بھی ایک خط لکھا ہے پاکستانی حکومت کو، آرمی چیف کو، یہ انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے بات کریں گے، آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور یہ جو ولسن جیسے لوگ ہیں ان کو دنیا میں سنا جاتا ہے، ان کو ٹویٹس کو پڑھا جاتا ہے امریکہ میں، اور جتنی بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کم از کم آواز جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ کہ ایاز صادق نے ایک بار پھر جو ہے حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے ابھی، تو انتخابات دوبارہ ہوتے ہیں یا نہیں، اور آنے والے دن جو نظر آ رہے ہیں وہ بہت مشکل ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے۔ اور بلاول بھٹو نے ایک سیلفی شیئر کی ہے ٹرمپ کے خطاب کے دوران، اور اس کہا جا رہا ہے کہ وہ سکرین تھی، سکرین سے ہی سیلفی لی گئی تھی۔ یہ بھی انتہائی عام صورتحال ہے، اور افسوسناک کہ ہمارا ایک اہم جو رہنما ہے بڑی سیاسی پارٹی کا، وہ ایک سیلفی لے رہا ہے ایک صدر کے ساتھ، تو یہ بونے لوگ ہیں، اور پاکستان اس وقت کرائسس کا جو شکار ہے، اس میں سب سے جو مین مورے ہیں وہ بلاول اور اس جیسے سیاستدان ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔